بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے؟ وہ ہے دعا۔ آج دعاؤں پر زیادہ زور نہیں ہے بھائی، کچھ نہ کچھ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑایا کریں۔ آج ہم لوگوں نے دعائیں مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے نا، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اگر توجہ سے دعا مانگے، اللہ اور بندے کا آپس میں تعلق جتنا دعا سے بنتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں بنتا۔ ہمیں شیطان ورغلاتا ہے کہ اس سے کیا مل رہا ہے تمہیں؟ کچھ بھی تو ملتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ وہ اللہ اور بندے کے تعلق کو مضبوط نہیں ہونے دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں، بلکہ مجھے اس بات کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ اگر دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعائیں قبول بھی ہو رہی ہیں۔ فکر تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس احکم الحاکمین کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوں اور وہ خالی ہاتھ واپس کرتا ہو؟ آج ہم نے دعائیں مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ رمضان اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ دار کی افطاری کے وقت دعا رد نہیں کی جاتی۔ افطار کے وقت کثرت سے دعا مانگا کیجیے۔ اس وقت اللہ اور بندے کے درمیان کوئی بھی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ افطار کے وقت اس طرح سے دعا کیجیے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگے: اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے عزت و ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، تو نے بغیر کسی ستون کے اتنا بڑا آسمان کھڑا کیا ہے جو کبھی نہیں گرتا۔ بے شک یہی تو تیری شان ہے کہ تو ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ یا اللہ، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ یا اللہ، ہم بہت برے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، ہم سب کے دلوں میں رمضان کی سچی محبت ڈال دے۔ یا اللہ، اگر رمضان میں بھی ہم محروم رہے اپنی دعائیں پوری کروانے سے تو مالک کب پوری کروا سکیں گے؟ یا اللہ، ہم تو بدکار ہیں لیکن تو رحمان ہے۔ یا رب، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول کر دے۔ یا اللہ، تجھے تو سب خبر ہے ہمارے حالات کی۔ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، کن تکلیفوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو ان تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات دے۔ یا اللہ، میرے لیے آسانیاں کر دے، درد بھری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ بے شک تو چاہے گا تو پل بھر میں میرا حال بدل جائے گا۔ بس تیری ایک چاہ کی محتاج ہے میری زندگی۔ یا اللہ، مجھے پتا ہے تو نے ہر کام کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے، ہر چیز وقت پر ہی ہوگی، لیکن مولا کریم، تیرے یہ بندے بڑے بے صبرے ہیں اور حالات سے گھبرا جانے والے ہیں۔ یا اللہ، صبر نہیں ہو پاتا، مشکلوں کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ یا اللہ، جلد از جلد ہمارے حق میں فیصلے فرما دے، اپنی شان کے مطابق نواز دے، ہمارے اعمال کے مطابق بالکل بھی نہیں۔ کون ہے ہمارا مددگار تیرے سوا؟ یا اول و یا آخر، تو ہی تھا، تو ہی ہے، اور واللہ تو ہی رہے گا۔ ہم نے تو ایک عمر خطاؤں میں گناہوں میں گزار دی، ہمیں معاف کر دے اور اپنی رحمت سے ہماری بری قسمت کو اچھی قسمت کر دے۔ ہمیں وہاں سے عطا فرما جہاں سے ہمیں گمان بھی نہ ہو۔ بے شک اگر تو چاہے تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے جو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری اندھیری زندگی میں صرف تو ہی ایک امید کی روشنی ہے۔ یا رب، رحم فرما، کرم فرما، ہماری جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ وہ کرتے جس سے دل کو سکون ملے، روح کو راحت ملے۔ تو نے دیکھا ہے مولا راتوں کو میرا تڑپنا، میرا ہنستے ہنستے رو دینا۔ تو نے دیکھا ہے مولا میرا دعاؤں میں تڑپ تڑپ کر رو دینا۔
یا اللہ میری زندگی، میری ساری خوشیاں صرف تیری ایک نظر کی منتظر ہیں۔ کرم فرما مولا، رحم فرما دے، مالک تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو مجھ ڈوبتے کو بچا لے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس طریقہ سے دعا مانگے اور اس دعا کو سب سے شیئر کریں۔ کیا پتہ کہ کسی کی آمین سے ہماری یہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔